حدیث نمبر 4485 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا زخم بھرنے کے قریب تھا تو انہوں نے یہ دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے اس بات سے کوئی چیز عزیز نہیں کہ میں ان لوگوں کے خلاف جہاد کروں جنہوں نے تیرے رسول کو جھٹلایا اور شہر سے نکالا۔ یا اللہ اگر قریش کے خلاف جنگ میں سے کچھ باقی ہے تو مجھے ابھی زندہ رکھ تاکہ میں ان کے خلاف جہاد کر سکوں، کیونکہ میرا گمان یہ ہے کہ تو نے ہمارے اور ان کے درمیان جنگ ختم کر دی ہے، اور اگر تو نے جنگ ختم کر دی ہے تو میرے زخم کو جاری کر دے اور اس میں میری موت واقع کر دے۔ بس وہ زخم ہنسلی کے مقام سے بہنے لگا اور وہ ان کے پاس جلدی جلدی آئے، اور مسجد میں ان کے ساتھ بنو غفار کا خیمہ تھا، وہ خون ان کی طرف بہہ رہا تھا۔ انہوں نے کہا، اے خیمے والو، تمہاری طرف سے ہمارے پاس کیا چیز آ رہی ہے؟ انہوں نے دیکھا تو حضرت سعد کا زخم بہہ رہا تھا، بس اسی میں فوت ہو گئے۔ حدیث نمبر 4486 ایک اور سند سے بھی یہ روایت مروی ہے، اس میں یوں ہے اسی رات سے زخم جاری ہو گیا اور مسلسل خون جاری رہا تاکہ آپ فوت ہو گئے۔ ایک حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ شاعر نے کہا، ترجمہ، اے سعد بنو معاذ کے ساتھ کریزہ اور بنو نذیر نے کیا کیا؟ جس صبح سعد بن معاذ نے مصائب برداشت کیے وہ بڑے صبر والی صبح ہے۔ تم نے اپنی ہانڈی خالی چھوڑ دی جبکہ قوم کی ہانڈی گرم ہے اور ابل رہی ہے۔ نیک شخص ابو حباب نے کہا، اے کنیکا ٹھہرو اور مت جاؤ، حالانکہ وہ اپنے شہر میں وزن والے تھے جیسا کہ میتان پہاڑی کے پتھر وزنی ہیں۔